بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور احکام۔ احکام ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسلام کے عملی قوانین کا وہ مجموعہ ہے جس کا سرچشمہ وحی الہی ہے، اور وہ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ذریعے بیان ہوا ہے، اور ان کے معتبر شاگردوں اور اہل تشیع کے بزرگ سابق اور حال کے علماء کی جد و جہد سے ہم تک پہنچا ہے۔ نور احکام کے مجموعے کو موجودہ امکانات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے عام ضروری احکام کو تصویر کی زبانی پیش کیا گیا ہے۔ اس مجموعے کے تمام اسباق اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ تمام مراجع کرام کے فتووں کے مطابق صحیح ہوں۔ نماز ایک اہم ترین الہی فریضہ، دین کا ستون، اسلام کی نشانی، پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہی بہشت میں جانے کی کنجی ہے۔ نماز کے احکام اور مسائل سے واقفیت کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز یا واجب ہے یا مستحب۔ واجب نمازیں بھی دو طرح کی ہیں، ان میں سے بعض یومیہ پڑھی جاتی ہیں اور ہر شب و روز ہم اسے بجا لاتے ہیں، انہیں نماز پنجگانہ یا نماز یومیہ بھی کہتے ہیں۔ اور بعض دوسری نمازیں ہیں جو بعض اوقات بعض خاص اسباب و عوامل کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں، مثلا نماز آیات، نماز میت، نماز طواف خانہ کعبہ، باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ماں کی قضا نماز بھی بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب ہے، اور وہ نماز جو نذر اور اجارے وغیرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ مقدمات نماز پڑھنے سے پہلے چند باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، طہارت یعنی وضو، غسل یا تیمم۔ نمبر 2، بدن اور لباس کی نجاست سے پاکیزگی۔ نمبر 3، لباس۔ نمبر 4، وقت۔ نمبر 5، قبلہ۔ نمبر 6، مکان۔ چونکہ پہلا مقدمہ یعنی طہارت کے احکام نور احکام کے سلسلے کی پہلی VCD میں بیان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم یہاں دوسرے مقدمات کی وضاحت کریں گے۔ طہارت ظاہری کے احکام: بدن اور لباس کی نجاستوں سے پاک ہونا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہم بدن یا لباس کے نجس ہونے کو بھول جائیں اور نماز کے درمیان یا پھر نماز کے بعد یاد آئے تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، اور اگر وقت نماز گزر گیا ہو تو پھر قضا پڑھنا ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا اگر ہم نہ جانتے ہوں کہ ہمارا بدن یا لباس نجس ہے اور نماز کے بعد پتہ چلے تو پڑھی گئی نماز صحیح شمار ہوگی، یا اگر مجبور ہوں کہ نجس بدن یا لباس ہی میں نماز پڑھیں، مثلا شدید سردی ہو اور کپڑے کو بدلنا یا پاک کرنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح وہ چھوٹے لباس جن سے آگا پیچھا چھپایا نہ جا سکتا ہو، یعنی ستر عورتین نہ کیا جا سکتا ہو، مثلا موزہ، داستانہ اور بیلٹ وغیرہ، تو اگر یہ چیزیں نجس ہوں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دو مواقع پر خون جو کہ بدن یا لباس پر ہو، اگرچہ وہ نجس ہے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلا موقع جب خون کم ہو اور مجموعی طور پر کلمے کی انگلی کے پور سے کم ہو، البتہ یہ حکم صرف خون کا ہے،
لیکن اگر اس میں یا زخم کا مواد مخلوط ہو جائے تو پھر اسے ہر حالت میں پاک کرنا ہوگا، چاہے اس کی مجموعی مقدار پور سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع، زخم یا پھوڑی کی وجہ سے بدن یا لباس نجس ہو گیا ہو اور اس کا پاک کرنا مشکل امر ہو، تو ایسی صورت میں اس زخم یا پھوڑی کے اچھے ہونے تک اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمازی کا لباس۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے بہترین لباس پہنتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا، خدا بند عالم جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو سجا کر پیش کرتا ہوں۔ مستحب ہے کہ نماز کے لیے ہم اپنا بہترین لباس پہنیں، لیکن مردوں کے لیے نماز میں کم سے کم لباس یہ ہے کہ وہ اپنے آگے اور پیچھے کو چھپا لے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے زانوں تک چھپائے۔ خواتین نماز میں اپنے پورے بدن کو چھپائیں گی، لیکن چہرہ اور ہتھیلیوں کی وہ مقدار جو وضو میں دھوئی جاتی ہے اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن واجب مقدار کو یقینی طور پر چھپانے کے لیے بہتر ہے کہ چہرے کے اطراف اور کلائی کے نچلے حصے کو کچھ زیادہ مقدار میں چھپائے۔ البتہ اگر نماز پڑھنے والی خاتون کو معلوم نہ ہو کہ وہ حصہ جو نماز میں چھپانا چاہیے کھلا ہے اور نماز کے دوران اسے احساس ہو جائے، مثلا کوئی خاتون نماز کے درمیان محسوس کرے کہ اس کے سر کے کچھ بال مخنے وغیرہ سے باہر ہیں، تو اسے فوراً چھپا لینا چاہیے، اور ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ نامحرم کے سامنے عورت کے پردے کے خاص احکام ہیں جو بعد کے درس میں بیان ہوں گے۔ شرائط لباس نماز گزار۔ نمازی کے لباس میں پاک ہونے کے علاوہ اور دوسری چند شرطوں کی رعایت ضروری ہے۔ حالت نماز میں جو لباس بھی آدمی پہنے ہو اس کا مباح ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر لباس کا کوئی جز بھی غصبی ہو یا یہ کہ حرام پیسے مثلا رشوت یا وہ پیسہ جس پر خمس و زکوٰۃ وغیرہ نہ نکالا گیا ہو، مگر یہ کہ بعد میں یاد آئے کہ یہ کپڑا غصبی ہے، تو اس میں بھی نماز باطل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز گزار کے ساتھ مردار کا کوئی جز نہ ہو، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں۔ مردار کی قسمیں اور اس کے احکام مجموعہ نور احکام کے تیسرے درس میں تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو۔ اگر نماز کی حالت میں جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس کا کوئی جز یا حصہ حرام گوشت حیوان کے اجزاء پر مشتمل ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو یا بیلٹ ہی کیوں نہ ہو، تو نماز باطل ہے، اور اس کا ایک بال بھی نمازی کے ہمراہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے بلی وغیرہ کا بال۔ چمڑے کی چیزوں کے بارے میں اگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ واقعی چمڑا ہے یا پھر ریگزین وغیرہ ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لباس وغیرہ کا چمڑا ہونا یقینی ہو تو ضروری ہے کہ وہ حلال گوشت حیوان کا ہو اور شرعی طور پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا کم از کم کسی ایسے شخص سے خریدا گیا ہو جو ان تمام باتوں کی رعایت کرتا ہو۔ اگر لباس ایسے اجزاء پر مشتمل ہو جو بے جان ہوتے ہیں اور ہم کو اس کے حرام گوشت جانور کے جز ہونے کا یقین نہ ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آخری نقطہ جس کی نمازی کے لباس میں رعایت ضروری ہے یہ ہے کہ ایسا لباس جو خالص ریشم کا ہو یا اس میں سونا استعمال کیا گیا ہو
مردوں کے لیے ہر حال میں حرام ہے اور اس میں نماز باطل ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونے کے زیور مثلا زنجیر، انگوٹھی کا استعمال حرام ہے اور اس میں نماز باطل ہے، لیکن پلاٹینیم پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سونے کا استعمال عورتوں کے لیے چاہے وہ نماز میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ نگاہ اور اس کے احکام۔ یہ درس اور بعد کا درس لباس کے سلسلے میں بہت سے ضروری مسائل سے مربوط ہے، لہٰذا ہم احکام کے اس حصے کی مزید وضاحت کے لیے اسے چند قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مرد کو اپنی شرمگاہ نامحرم اور محرم عورتوں یا مردوں سے چھپانا چاہیے، یہاں تک کہ اس بچے سے بھی چھپانا ضروری ہے جو اچھے اور برے کو سمجھتا ہو۔ عورت کو اپنا پورا بدن نامحرم سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں سے بھی جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوی کے مطابق چہرہ اور ہتھیلیوں کی جتنی مقدار وضو میں دھوئی جاتی ہے چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اس پر زینت و آرائش نہ کی گئی ہو اور کوئی لذت کی نیت سے اسے دیکھ بھی نہ رہا ہو۔ اس بنا پر اگر آنکھ میں سرما لگا ہو یا ابرو بنایا ہو یا انگلی میں انگوٹھی یا کلائی میں چوڑی یا ناخن پر پالش لگی ہو یا پھر کسی اور قسم کی کوئی اور زینت ہو تو پھر اسے چھپانا چاہیے۔ واضح رہے کہ کان، گردن، ٹھڈی کا نچلا حصہ چہرے کا جز نہیں ہے اور اسے کھلا نہیں رکھا جا سکتا، اور پیروں کا گٹوں تک نماز میں چھپانا اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن نامحرم سے اسے چھپانا ضروری ہے۔ توجہ رہے کہ صرف جسم کی کھال کا چھپانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی جسامت اور ابھار جن کا نظر آنا لوگوں کے گناہ میں پڑنے کا سبب ہوتا ہے اسے بھی چھپایا جائے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مکمل کپڑوں کے علاوہ چادر کا استعمال بھی کیا جائے۔ اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ دوسری عورتوں، محرم مردوں اور اچھے برے کی تمیز رکھنے والے بچوں سے چھپائے۔ شہرت کا لباس یعنی ایسا لباس پہننا جس کی جینس، سلائی، اسٹائل، رنگ یا پہننے کا انداز معمول سے ہٹ کر ہو اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی توجہ کا سبب ہو، اور ہیجان پیدا کرنے والا لباس بھی پہننا حرام ہے۔ بعض مجتہدین اور مراجع کے فتوے کے مطابق غیر مسلم کا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ لباس اور وہ چیزیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں انہیں مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، اور وہ لباس اور وہ چیزیں جو مردوں سے مخصوص ہیں انہیں عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ نگاہ کرنے کے احکام۔ اس مسئلے کے مختلف حصوں پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں اسلام کے ایک کلی قانون کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کسی چیز یا شخص کو لذت کی غرض سے دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، فوٹو ہو یا فلم، جاندار ہو یا بے جان۔ ہم جنس کی طرف نگاہ یعنی مرد دوسرے مرد کے پورے بدن کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی دوسری عورت کے پورے بدن کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتی ہے، اور بچے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں ان کا حکم بالغوں والا ہے۔ دوسری جنس والے کو دیکھنا
یعنی عورت کا مرد کو اور مرد کا عورت کو دیکھنا۔ اگر عورت اور مرد محرم ہوں تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ نامحرم کو دیکھنا، مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ چہرے اور ہتھیلی کی اتنی مقدار کو دیکھ سکتا ہے جتنا نماز میں کھلے رہنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس پر کوئی آرائش یعنی سجاوٹ نہ ہو۔ البتہ مرد کا غیر مسلم عورتوں کے بدن کے اس حصے پر نگاہ ڈالنا جو عام طور پر وہ نہیں چھپاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے لذت کی قصد سے نگاہ نہ کرے۔ دیکھیں، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا نگاہ کرنا مرد کے اوپر، چونکہ ایک ہی طرف مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیا مرد عورت کے اوپر نگاہ ڈال سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس مسئلے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ آیا عورت بھی مرد کے اوپر نگاہ ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں استاد مرد ہوتا ہے اور خواتین اس کی طرف دیکھتی ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معمولاً چھپائی نہیں جاتی ہیں، جیسے گلا وغیرہ ہے یا گردن ہے یا مثلاً اس کا کالر کھلا ہوا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا عورتیں اس حصے کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ حصے کے جو معمولاً کھلے رکھے جاتے ہیں، اس حصے کو اگر لذت کی قصد سے نہ دیکھا جائے تو پھر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ محرم کو سیدھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں اور آئینے یا پانی کے ذریعے اس پر نگاہ ڈالنے میں حکم کا فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نامحرم کو سیدھے دیکھنے میں یا پانی کے ذریعے یا آئینے کے ذریعے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے، چاہے نامحرم کو سیدھے دیکھا جائے یا پانی میں دیکھا جائے یا آئینے کے ذریعے دیکھا جائے۔ البتہ فوٹو اور فلم میں فرق ہے۔ اگر فلم اس طریقے سے دکھائی جا رہی ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو اس کا حکم آدمی کو دیکھنے کا ہے، لیکن اگر ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جا رہا ہے تو وہ فوٹو کے حکم میں ہے۔ اسی طرح بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق اگر فلم لائیو دکھائی جا رہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے آدمی خود اس شخص کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر لائیو نہیں ہے تو اس کا حکم فوٹو کا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نامحرم ڈاکٹر سے رجوع کرنا ایک خاتون کے لیے کس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے وہ استثنائی ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر خاتون ڈاکٹر اگر مہیا نہیں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے اور وہاں جانا انسان کے لیے مشکل ہے تو پھر مرد ماہر ڈاکٹر سے خاتون جو نامحرم ہے وہ رجوع کر سکتی ہے علاج کے سلسلے میں۔ اسی طرح اگر بدن کے ایک حصے کو دیکھنے سے علاج ممکن ہے تو ڈاکٹر کے لیے پورے بدن کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایک نگاہ سے کام چل سکتا ہے تو پھر دیر تک دیکھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں شک ہو کہ نگاہ کرنا کسی کی طرف حلال ہے یا حرام تو پرہیز لازم ہے۔ نامحرم مسلمان عورت کا فوٹو جس میں وہ حجاب میں نہ ہو اگر ہم اسے پہچانتے ہوں تو اسے دیکھنا۔ محرم اور نامحرم لوگ، آدمی کے لیے محرم لوگوں کی 4 قسمیں ہیں: دائمی یا عارضی زوجہ، نسبی محرم جو ماں باپ اور ان کے والدین چاہے جتنا اوپر جائیں ان پر مشتمل ہے،
بیٹی اور بیٹا اور ان کے اولاد چاہے جتنے نیچے جائیں، بھائی اور بہن چاہے وہ پدری ہوں یا مادری یا دونوں، بھائی بہن کی اولاد اور اولاد کی اولاد آخر تک، اپنے اور والدین کے چچا اور پھوپھی آخر تک، اپنے اور والدین کے ماموں اور خالہ آخر تک۔ یہی صورت دودھ پینے کی وجہ سے خاص شرائط کے ساتھ سامنے آتی ہے اور انہیں رضاعی محرم کہا جاتا ہے۔ سببی محرم شوہر یا زوجہ کے والدین اور ان کے والدین آخر تک ہیں۔ اسی طرح لڑکی اپنے سوتیلے باپ کے لیے اور لڑکا اپنی سوتیلی ماں کے لیے محرم شمار ہوتا ہے۔